آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے دور کا شاید سب سے بڑا چیلنج ہے، ماحولیاتی بحران۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس معرفہ قرآنک اکیڈمی کی ایک پریزنٹیشن ہے، ماحولیات اور قرآنی تعلیمات۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایک قدیم روحانی متن میں آج کی جو صنعتی تباہی ہے، موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی، جی اس کا کوئی حقیقی حل موجود ہو سکتا ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور دیکھیں یہ گفتگو صرف چند احکامات کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کو دیکھنے کے ایک پورے فلسفے سے متعلق ہے۔ اچھا، پریزنٹیشن کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اور اس کی ہر چیز کو محض بے جان مادہ نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کے مطابق یہ سب آیات الہیہ ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی فطرت خود ایک کھلی کتاب ہے جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کتاب کا پہلا باب کھولتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی تصور وہ میزان کا ہے، یعنی توازن۔ جی سورۃ رحمان میں ذکر ہے کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی۔ یہ صرف وہ تولنے والا ترازو تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ایک کاسمک بیلنس، یعنی کائناتی توازن کا تصور ہے۔ اچھا، یعنی ہر چیز، سیاروں کے مدار سے لے کر سمندر کی گہرائی میں ایک چھوٹے سے جاندار تک، ایک بہت ہی نازک اور پیچیدہ نظام کا حصہ ہے، جسے سائنس آج ایکولوجیکل ایکویلیبریم کہتی ہے۔ بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تصور 1400 سال پہلے دیا جا رہا ہے، جب انسان کے پاس اس توازن کو بگاڑنے کی وہ طاقت نہیں تھی جو آج ہے۔ یہ تو ایک طرح کی پیشگی وارننگ تھی۔ تو اگر کائنات ایک نازک توازن پر قائم ہے تو اس توازن کو بگاڑنے کا بھی کوئی نام ہوگا۔ میرا خیال ہے یہیں سے فساد فی الارض کا تصور آتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ فساد فی الارض کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ روایتی طور پر اسے سماجی یا سیاسی انتشار سمجھا جاتا تھا، جیسے جنگ یا ناانصافی۔ جی، لیکن یہ ذرائع دلیل دیتے ہیں کہ جب سورۃ البقرہ کہتی ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، تو اس میں زمین کے قدرتی نظام کو بگاڑنا بھی شامل ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت طاقتور ریفریمنگ ہے۔ جی، یہ ماحولیاتی تباہی کو محض ایک حادثہ یا معاشی ترقی کا ضمنی نقصان نہیں، بلکہ ایک گہرے اخلاقی جرم کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یعنی صنعتی فضلہ دریاؤں میں بہانا یا منافع کے لیے جنگلات کاٹ دینا، یہ صرف لاپرواہی نہیں بلکہ قرآن کی زبان میں فساد ہے۔ بالکل، یہ بہت سنگین بات ہے۔ لیکن یہ فساد تو بڑی سطح پر ہوتا ہے۔ کارپوریشنز، حکومتیں، کیا ہماری روزمرہ کی زندگی کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے؟ جی بالکل، اور یہاں دوسرا اہم اصول سامنے آتا ہے، اسراف، یعنی فضول خرچی کی ممانعت۔ اچھا، سورۃ الاعراف میں واضح کہا گیا ہے، کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اور یہ صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہے۔ تو اس کی جدید مثالیں کیا ہوں گی؟ بہت ہیں، جیسے خوراک کا ضیاع۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ دنیا بھر میں پیدا ہونے والی خوراک کا تقریباً 1/3 حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ اسراف کی بدترین شکل ہے۔ اور توانائی کا غیر ضروری استعمال بھی اسی میں آئے گا؟ کمرے سے نکلتے ہوئے لائٹیں جلتی چھوڑ دینا، یہ یا ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر ہی تو ایک بڑا فساد بنتی ہے۔ صحیح۔ اور آج کے دور کی سب سے بڑی مثال ہے ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک کی مصنوعات۔ وہ بوتلیں، وہ تھیلیاں جو ہم چند منٹ استعمال کر کے صدیوں کے لیے ماحول میں کچرے کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ تصور ذمہ داری کو بڑی کارپوریشن سے کھینچ کر ہماری اپنی دہلیز پر لے آتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو توازن اور فساد کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ذرائع میں ایک اور تصور پر بہت زور ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ بنیادی ہے، امانت کا تصور۔ جی، یہ خیال کہ ہم اس سیارے کے مالک نہیں، صرف نگران ہیں، یہ تو پورے مسئلے کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے نا؟ یہ کلیدی نقطہ ہے۔ سورہ احزاب میں اس امانت کا ذکر ہے۔ دیکھیں، جب کوئی خود کو مالک سمجھتا ہے تو وہ وسائل کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ یہ میری زمین ہے، یہ میرا پانی ہے۔ بالکل، لیکن جب آپ خود کو امین یا نگران یعنی ٹرسٹی سمجھتے ہیں تو آپ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ نگران چیزوں کو استعمال تو کرتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اصل مالک کے لیے اس چیز کی حفاظت کرے۔ اور اس صورت میں اصل مالک خدا ہے، اور آنے والی نسلیں بھی اس میں حصہ دار ہیں۔ درست کہا آپ نے۔
یہی تو پائیدار ترقی یا سسٹینیبلٹی کا بنیادی اسلامی تصور ہے کہ ہم ان وسائل کو اس طرح استعمال کریں کہ آنے والی نسلوں کا حق غصب نہ ہو۔ تو یہ تینوں تصورات، میزان، اسراف سے پرہیز اور امانت، مل کر ایک مکمل فریم ورک بناتے ہیں۔ جی، جو ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کیسی ہے، اس میں ہمارا کیا کردار ہے اور ہماری حدود کیا ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئے بنیادی اصول، ایک سوچ کا فریم ورک تو مل گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف خوبصورت خیالات ہیں یا ان کو روزمرہ زندگی میں لاگو کرنے کے لیے ٹھوس ہدایات بھی ہیں؟ جی، اور یہیں سے بات نظریے سے نکل کر عمل میں آتی ہے۔ قرآن میں پانی کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اچھا، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ یہ ایک سائنسی حقیقت تو ہے ہی، لیکن اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ پانی زندگی کی علامت ہے۔ تو اس کا تحفظ اولین ترجیح بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک وسیلہ نہیں بلکہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اور بات صرف پانی تک محدود نہیں ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ نباتات اور حیوانات کو بھی ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ جی، قرآن میں زیتون، انجیر، کھجور جیسے درختوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صرف پھلوں کی اہمیت نہیں بلکہ ماحولیاتی نظام میں ان کے کردار کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور حیوانات کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ تو اور بھی گہرا ہے۔ جی، سورۃ الانعام میں کہا گیا کہ زمین پر چلنے والے جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی انسانوں کی طرح جماعتیں یا عموم ہیں، یعنی کمیونٹیز۔ واہ، یہ بات تو بہت گہری ہے۔ یعنی جانور اور پرندے صرف وسائل نہیں بلکہ ہماری طرح امتیں یا کمیونٹیز ہیں۔ اس ایک آیت سے تو جانوروں کے حقوق کی پوری بحث کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ صرف ہمارے استعمال کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ خود ایک مکمل وجود اور معاشرہ ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی عملی شکل نظر آتی ہے، اور کچھ مثالیں تو آج بھی حیران کن ہیں۔ بالکل، جیسے درخت لگانے کی ترغیب، وہ مشہور ہدایت کہ اگر قیامت بھی قائم ہو رہی ہو اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو وہ اسے لگا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری لمحے تک بھی امید اور تعمیر کا کام نہیں چھوڑنا۔ یہ مایوسی کے خلاف ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ جی، اسی طرح وسائل کے استعمال میں اعتدال، خاص طور پر پانی کے استعمال میں، ایک مشہور روایت ہے کہ وضو کرتے ہوئے بھی پانی ضائع نہ کیا جائے، چاہے کوئی بہتی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ آج جب دنیا پانی کی کمی کے بحران سے گزر رہی ہے، یہ ہدایت کتنی متعلقہ لگتی ہے۔ یہ کنزرویشن کا بہترین سبق ہے۔ اور جانوروں کے ساتھ شفقت کی تو بے شمار مثالیں ہیں۔ ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا۔ ایک اور اہم نقطہ صفائی کا ہے کہ راستوں اور پانی کے ذخائر کو صاف رکھنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ جی، یہ عوامی صحت اور ماحولیاتی صفائی کا ایک بنیادی اصول ہے جسے آج سیوک سینس کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ ماحولیاتی ذمہ داری دین اور اخلاق کا ایک لازمی حصہ تھی۔ تو ہم نے فلسفہ دیکھ لیا، عملی ہدایات بھی دیکھ لیں۔ اب سب سے بڑا سوال، ہم ان تمام تعلیمات کا آج کے دور میں کیا کریں؟ انہیں آج کے مسائل حل کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تجاویز انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم تجویز تعلیمی نصاب میں ان ماحولیاتی تعلیمات کو شامل کرنے کی ہے۔ ایک طویل مدتی حل۔ جی، اگر بچوں کو شروع سے ہی سکھایا جائے کہ ماحول کا تحفظ ان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے تو یہ سوچ ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی۔ وہ اسے ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک مقدس فریضہ سمجھیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تجویز مساجد کو ماحولیاتی شعور بیدار کرنے کا مرکز بنانے کی ہے۔ کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں مساجد ہیں۔ اگر جمعہ کے خطبوں میں لوگوں کو ان تعلیمات کی یاد دہانی کرائی جائے تو یہ پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور مساجد خود بھی مثال قائم کر سکتی ہیں۔ بالکل، مساجد شمسی توانائی پر منتقل ہو سکتی ہیں، پانی بچانے کے نظام نصب کر سکتی ہیں اور اپنے علاقوں میں شجرہ کاری مہم کی قیادت کر سکتی ہیں۔ یہ صرف عبادت گاہیں نہیں، کمیونٹی سینٹرز بھی ہیں۔ ایک اور تجویز جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ اسلامی معیشت کے اصولوں میں ماحولیاتی معیارات کو شامل کرنے کی ہے۔